تو جناح صاحب کہتے ہیں کہ one of the biggest curses from which India is suffering. I do not say that other countries are free from it, but I think our condition is much worse. It is bribery and corruption. Corruption is still a problem. یہ کیا ہماری جینیٹکس ہے، اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے. almost exactly the same. These words would be as true today as they were then. آپ کی اسٹیٹ اور پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے وہ اتنا روتھلیسلی جو ہے ایکسپلائٹ کر رہی ہے اپنے ہی لوگوں کو. مسئلہ یہ تھا کہ یہ کرنے کے لیے پرائم منسٹر اور ڈیفنس منسٹر بھی تھے لیاقت علی خان، وہ چیئر کرتے تھے ڈیفنس کمیٹی آف دی کیبنٹ کو. ان کو جو ہے پولیٹیکل ڈیسیژنز لینے پڑے ریگارڈنگ دی پروموشن آف ملٹری آفیسرز. جو اسٹیٹ کا پاور ہے وہ پھر لیٹ سے 10-15 اسینشلی ان اکاؤنٹیبل سول سرونٹس اور ملٹری آفیسرز کے ہاتھ میں آ جائے گا. جب خواجہ ناظم الدین کو گورنر جنرل غلام محمد ود دی سپورٹ آف دی آرمڈ فورسز ان کو ڈسمس کر دیتے ہیں. اینڈ دین محمد علی بوگرا از براٹ ان. وہ شاید ہمارے پہلے جو ہے ہائیبرڈ ریجیم کے پرائم منسٹر بن جاتے ہیں. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We have Dr. Ilhan Niaz back on the podcast. اگر آپ نے ان کی پوڈکاسٹ نہیں دیکھی about free and fair elections, please go check that out on our channel as well. بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا. یعنی آپ کا بھی بہت شکریہ. سر آج کیونکہ 14 اگست از اراؤنڈ دا کارنر، ہم ایک 14 اگست اسپیشل کرنا چاہ رہے تھے آپ کے ساتھ. اینڈ what we had planned for it was کہ we looked at certain speeches that Quaid-e-Azam Mohammad Ali Jinnah gave in the days before partition, and specifically ایک جس سے ہم شروع کرنا چاہ رہے تھے is on the 11th of August 1947 in his presidential address where he says, I'll start with this one. This unprecedented cyclonic revolution which has brought about the plan of creating and establishing two independent sovereign dominions in this subcontinent. As it is, it has been unprecedented. There is no parallel in the history of the world. This mighty subcontinent with all kinds of inhabitants has been brought under a plan which is titanic, unknown and unparalleled. اب کچھ کرٹکس یا کچھ لوگ ہمیشہ پاکستان پہ، پارٹیشن پہ، جناح پہ بہت سارے سوال اٹھتے ہیں کہ یہ ضروری تھا نہیں تھا. Some people point to this particular point with Jinnah having some fear or almost remorse تو نہیں لیکن some sense of guilt in the way it had been divided. کیا پاکستان اس پوائنٹ پہ 1947 میں جب ایسے ہو رہا تھا، and I'll read you another part of it as well. I know there are people who do not agree with the division of Indian and the partition of the Punjab and Bengal. Much has been said against it, but now that it has been accepted, it is the duty of every one of us to loyally abide by it and honorably act according to the agreement which is now final and binding. But you must remember, as I have said, this mighty revolution that has taken place is unprecedented. Is there another country that has ever been made like Pakistan? And if not, was there a sense of almost fear at that time within the people who created Pakistan کہ یہ ہم کیسے چلائیں گے؟ دیکھیں، اگر آپ یہ کہیں کہ اگر آپ آئرلینڈ کو دیکھیں تو آئرلینڈ 1922 میں جب آزاد ہوا تو جو پروٹیسٹنٹ اکثریت علاقے تھے وہ انگریزوں نے ان سے علیحدہ کر دیے. تو جو ریپبلک آف آئرلینڈ ہے وہ جو ہے پروٹیسٹنٹ ایریاز کو فی الحال نہیں انکلوڈ کرتا. اور پھر آبویسلی اس کے اندر جو ہے وہاں پر بہت سارا کمیونل انریسٹ رہا بٹوین ریمیننگ کیتھلکس اینڈ پروٹیسٹنٹس، اور ایک لمبا چوڑا جو ہے پیس پروسیس بھی چلا جو ایک نتیجے پہ پہنچ گیا. بٹ دیٹ از ون ایگزامپل آف دس کائنڈ آف اے کمیونل پارٹیشن. سو اگر آپ پاکستان کا ویسے دیکھیں تو یہ ہے کہ 1946 الیکشنز کے بعد جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی ہمارے خطے میں وہ یہ تھی کہ مسلم لیگ نے جو مسلم کنسٹیٹیوئنسیز تھیں جنرل ایز ویل ایز پروونشل، وہ اس نے سویپ کر لیا تھا. تو اس کے بعد جو ہے سوال یہ اٹھا کہ ہم اس کی جو پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہے کس طریقے سے کر سکتے ہیں.
جہاں تک مسلم لیگ کا خیال تھا وہ یہ تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جو مسلم ساورنٹی ہے وہ سبسٹینشلی دوبارہ واپس آ جائے ان تمام علاقوں میں جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نے جو کیمبرٹ مشن پلان تھا جس میں ہندوستان کو ایک جو ہے لوس قسم کا کنفیڈریشن بنانا پسند کیا تھا، اس کے ساتھ وہ اگری کر رہے تھے. اس پلان کو ختم کرنے میں کانگریس کا بہت بڑا رول تھا. ایک دفعہ وہ پلان ختم ہو گیا لارجلی بیکاز آف جواہر لال نہرو، تو پھر جو ہے سوال اٹھا کہ اب ہم کیا کریں. اب اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ پھر جو مسلمان علاقے ہیں ان کو مکمل طور پہ آزاد کر دیں. جناح یہ چاہتے تھے کہ جو مسلمان اکثریت پروونسز ہیں اسپیشلی پنجاب اینڈ بنگال، دونوں جو ہے ان اے یونائٹڈ فارم پاکستان کے ساتھ آ جائیں. مگر یہاں پر جو انگریز تھے اور جو کانگریس تھے اور جو اور ہندو اور سکھ اور اور لیڈرز تھے، انہوں نے یہ شور مچایا کہ جی ہمارے لیے ایک مسلمان اکثریت ملک میں رہنا یہ قابل برداشت نہیں ہے. تو مزیدار چیز یہی تھی کہ جو لوگ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو نان مسلم میجورٹی اسٹیٹ میں رہنا چاہیے، جب ان کو یہ آپشن دیا گیا کہ آپ جو ہے ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ میں رہنا پسند کریں گے، تو انہوں نے کہا جی سوال نہیں پیدا ہوتا. بٹ دے تھاٹ کہ یو شوڈ بی ہیپی ٹو لیو انڈر دیئر رول. دس لیڈس ٹو دی پارٹیشن آف پنجاب اینڈ بنگال. اور جناح نے کوشش کی کہ یہ پارٹیشن جو ہے سب پارٹیشن یعنی کہ مسلم میجورٹی پروونسز کی نہ ہو، بٹ اس کے اوپر جو کانگریس والے تھے اور انگریز جو تھے وہ ایڈمنٹ تھے کہ نہیں جی یہی ہوگا. اور اسی کے اوپر جناح کی اسٹیٹمنٹ بھی ہے کہ آپ ہمیں ایک ماؤتھ ایٹن اور ٹرنکیٹڈ پاکستان دے رہے ہیں. جو پروونشل پارٹیشن تھا یا سب پارٹیشن تھا، یہ ایک ایسی چیز تھی جو مسلم لیگ نہیں کرنا چاہتی تھی. اور پھر جس نااہلی کے ساتھ انگریزوں نے وہ پارٹیشن ایکچولی ایکسیکیوٹ کیا، اس کی وجہ سے پھر جو انسرٹنٹی پیدا ہوئی اور کیوس پیدا ہوئی، اس میں جو ہے بہت سارا جو ہے کمیونل رائٹنگ بھی شروع ہو گیا اور جو تباہی مچی which is what Jinnah is referring to, the cyclonic situation that then was simply impossible to control. Were we کیا شروع سے ہی ہم مطلب were we doomed to fail almost because of آپ کہہ لیں کشمیر، یا اگر اس بنگال کی طرف دیکھیں ہم تو کلکتہ، مطلب you took away major chunks of what we needed to prosper. کیا ہماری مطلب شروعات ہی خراب تھی؟ were we always by division and the way we were divided with half our country, how many 1500 kilometers or however many kilometers away from each other, was it always doomed to fail? Was that the British agenda? Was that the Indian agenda? نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ڈوم ٹو فیل تھا. اور اگر وہ اتنا ڈوم ٹو فیل ہوتا تو شاید وہ پاکستان کو بننے ہی نہ دیتے. بٹ آبویسلی مسلم لیگ کے پاس اتنی سپورٹ تھی کہ ان کی جو پولیٹیکل ڈیمانڈ تھی اس کو کچھ حد تک انگریزوں نے اور کانگریس نے انہوں نے مانا. سو آئی تھنک کہ دیٹس ناٹ اے کویسچن کہ جی ویدر پاکستان واز ڈوم ٹو فیل اور ڈوم ٹو ڈو بیڈلی، بٹ دی فیکٹ از کہ آزادی حاصل کرنے کے بعد جو ہم نے فیصلے کیے اور جس طریقے سے ہم نے پھر اپنی سیاست اور معیشت چلانے کی کوشش کی، اس کی وجہ سے جو بہت سارے ہمارے انٹرنل پرابلمس تھے وہ ایگریویٹ ہونا شروع ہو گئے اور ہم سے وہ مینیج نہیں ہوئے. سو آئی تھنک کہ جہاں تک پاکستان بینگ ڈوم ٹو فیل از کنسرن، آئی ڈونٹ تھنک اینی اسٹیٹ از نیسسریلی ڈوم ٹو فیل. ہمارے سے اور بہت ساری اسٹیٹس ہیں جن کے پاس شروع میں
ایگریکلچر کم تھا، جن کے پاس شروع میں ریسورسز بھی کم تھے، جن کے پاس اس طرح کا ریلوے نیٹ ورک بھی نہیں تھا جس طرح پاکستان نے انہیریٹ کیا. سو آپ کے پاس کافی اس طرح کے ایسٹس تھے جس کی بنیاد پر آپ ایک وائبل جو ہے اکانومی اور سوسائٹی بنا سکتے تھے. بٹ اگین وہ جو فیلیئرز جو ہیں ان کے پیچھے جو ہے مختلف قسم کی پاور سٹرگلز ہیں، ایلیٹ کی فیکشنلزم ہے، اس میں پھر بیوروکریسی کی اور فوج کی اور سیاستدانوں کی آپس میں جو لڑائی شروع ہو جاتی ہے بیسکلی ارلی 50s میں، اس کا بھی بہت بڑا جو ہے رول ہے. سو دیٹ از اے سیپریٹ اسٹوری ان دیٹ سینس. اچھا، آپ نے بھی بات کی کہ obviously there were mistakes of our own. میں آپ کو اسی اسپیچ پہ this is before 14th August 1947 پہ واپس I'll read you another excerpt and let's discuss that. تو جناح صاحب کہتے ہیں کہ one of the biggest curses from which India is suffering, I do not say that other countries are free from it, but I think our condition is much worse. It is bribery and corruption. That really is a poison. We must put that down with an iron hand, and I hope that you will take adequate measures as soon as it is possible for this assembly to do so. یہ 1947 سے پہلے جناح صاحب نے کہا کرپشن کے بارے میں. اگر آج قائد اعظم محمد علی جناح صاحب ایک اسپیچ دیتے تو پروبیبلی اگر وہ کرپشن کے بارے میں کہتے تو وہ یہی کہتے کہ ایک پوائزن ہے. کچھ 2024 میں بدلتے خاص نظر کیا برا شاید ہوتا گیا. آئی ڈونٹ نو ویسے اس زمانے میں کتنی کرپشن ہوتی تھی. اور اسی پہ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کنسیڈرنگ بنگلہ دیش کی سچویشن اگر میں دیکھوں، انڈیا کی دیکھوں، پراسپرس ایز انڈیا مائٹ بی، کرپشن از اسٹل اے پرابلم ان انڈیا. یہ کیا ہماری جینیٹکس ہے؟ کیا ہم سب کانٹیننٹ کے لوگ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے؟ کیا لا اینڈ آرڈر کنٹرول نہیں ہو سکتا؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ پری پارٹیشن ایک کانورسیشن ہو رہی ہے اور وہ آج کے دن almost exactly the same? These words would be as true today as they were then. دیکھیں، آئی تھنک کہ جو 40s میں سیکنڈ ورلڈ وار کی وجہ سے جو ریکٹیئرنگ اور بلیک مارکیٹیئرنگ ہوئی تھی ساؤتھ ایشیا میں، اس سے ایک خاص طبقے نے بہت فائدہ اٹھایا، اسپیشلی وہ لوگ جو وار مٹیریلز جو ہے سپلائی کر رہے تھے، یا وہ لوگ جو اس پوزیشن میں تھے کہ وہ فیصلے کریں ملٹری ایلوکیشنز کے بارے میں. بٹ آئی تھنک کہ اگر قائد اعظم ابھی ہوتے اور وہ دیکھتے کہ آج کل کا کیا حساب ہے ان ٹرمز آف کرپشن، ہی پرابیبلی وڈ ریکنسیڈر ہز اسٹیٹمنٹ فرام 1947 ریگارڈنگ دی اسکیل آف دی پرابلم. کیونکہ جب انہوں نے یہ بات کی تھی تو یس، کرپشن واز اے پرابلم، بٹ آپ کی جو سول سروس کی انسٹیٹیوشن تھی وہ بائی اینڈ لارج کلین تھی ایز فار ایز دی ایڈمنسٹریشن آف دی پبلک واز کنسرنڈ. سو آپ کے پاس ایک انسٹرومنٹ تھا جس کو اگر آپ جو ہے بہتر کرتے اور ایکسپینڈ کرتے تو شاید یہ چیز آپ کنٹرول کر پاتے. بٹ اگر وہ آ جاتے تو آبویسلی آئی مین اٹ وڈ بی ویری ویری ہارڈ فار ہیم ٹو انڈرسٹینڈ ایون کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ایک کولونیل راج سے تو یہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرے گا، لوٹے گا، مختلف قسم کے جو نوٹیبلز ہیں جن کو خاص طور پہ ان کو پریولیجز دے گا، اس طرح کی چیزیں کرے گا. بٹ آفٹر انڈیپینڈنس کہ اگر آپ کی اسٹیٹ اور پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے وہ اتنا روتھلیسلی جو ہے ایکسپلائٹ کر رہی ہے اپنے ہی لوگوں کو فار دیئر اون بینیفٹس اینڈ ادر سچ تھنگس، تو دیٹ وڈ بی سم تھنگ وچ آئی تھنک ہی وڈ فائنڈ ویری ہارڈ ٹو ڈائجسٹ. آپ جیسے کہہ رہے ہیں پوائزن، جیسے جناح صاحب نے کہا وہ اسپریڈ ہو چکا ہے. آپ نے ابھی بلیک مارکیٹ کی بھی بات کی، اینڈ ان نے ایک اسپیسیفک، میں اسی اسپیچ پہ واپس جاتا ہوں. ہی سیز black marketing is another curse. Well, I know that black marketeers are frequently caught and punished. According to our judicial notions, sentences are passed and sometimes fines are only imposed.
Now you have to tackle this monster which today is a colossal crime against humanity. یہ بات کر رہے ہیں بلیک اکانومی کی, بلیک مارکیٹنگ کی. جی مگر آئی تھنک اب جو ہے ان کو پکڑ کے پنش کوئی بھی نہیں کرتا, کیونکہ جو بھی تھوڑا بہت. ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ تو اگر آج کی ڈیٹ میں یہی اسپیچ واپس سنائی جائے تو جس مانسٹر کی آپ بات کر رہے ہیں, الاٹ آف دیٹ مانسٹر تو آپ کی حکومت میں بیٹھا ہوا ہے, آپ کی بیوروکریسی میں بیٹھا ہوا ہے, آپ کی بلیک پیسہ, بلیک اکانومی, آف دا بکس اکانومی آپ کے سامنے ہے. تو اٹس ناٹ لائک ہی ڈڈنٹ سی دس کمنگ, بٹ اٹ آلسو اگین کوشچن آپ نے بڑا اچھا الوڈ کیا کہ ورلڈ وار ٹو میں دیر واز اے سرٹن سیگمنٹ آف پیپل دیٹ میڈ منی آف دا بکس کہہ لیں یا جو بھی تھرو اے بلیک اکانومی. کیا وہی لوگوں نے ایک پاور سارٹ آف پری پارٹیشن بنا لیا تھا, وچ جو بہت فیمسلی بات کی جاتی ہے اباؤٹ دا سیورل بزنس فیملیز آف پاکستان ایکسیٹرا, جو ڈے ون سے اس ملک میں ایک سارٹ آف ایلیٹ بن کے آئی تھیں. از دیٹ وائی دس بلیک اکانومی ہیز اونلی گرون, یہ کوئی کم تو نہیں ہوتی لگی؟ دیکھیں جہاں تک بلیک اکانومی کی بات ہے تو وہ ہندوستان میں بھی بہت بڑا مسئلہ تھا. شاید ادھر جو ہے فرسٹ 20-25 ایئرز میں زیادہ بڑا مسئلہ تھا, بیکاز انہوں نے ایک اسٹرکٹلی کنٹرول سوشلسٹ اکانومی کے ساتھ کیا. تو جب آپ اس طرح زیادہ کنٹرولز امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ریشننگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو آٹومیٹکلی جو انسینٹیو ہے اس سسٹم کو بیٹ کرنا وہ بڑھ جاتا ہے. پاکستان جو ہے زیادہ تر جو ہے کمپیئر ٹو انڈیا, اس نے کوشش یہ کی کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو جو ہے اسٹیٹ ریگولیٹ کرے اور سبسڈائز کرے, اور اس کے تھرو جو ہے اکانومی کو گرو کرنے کی کوشش کرے. آئی وڈ بیسکلی آرگیو کہ آفٹر 47 جو سب سے بڑا سورس تھا آف کرپشن ان پاکستان وہ ہوگا ایویکیوئی پراپرٹی اور اس کی ڈسٹریبیوشن. اور اس کے اوپر اس زمانے کی رپورٹس بھی ہیں کہ جو لوگ ایویکیوئی پراپرٹی کو ایڈمنسٹر کر رہے تھے اور فیصلے کر رہے تھے کہ کس کو کتنی کمپنسیشن ملنی چاہیے بیسڈ آن دے کلیمز فرام واٹ دے اونڈ ان انڈیا الیجڈلی, تو وہ جو ہے اپنا بھی اس میں جو ہے فائدہ حاصل کر رہے تھے. سو دیٹ آئی تھنک از دی بگ چینج دیٹ کمز ان پاکستان, کہ بیسکلی کیونکہ دیکھیں جو مسلمان تھے, یو رائٹ فیو بزنس فیملیز تھیں, بٹ بیسکلی کوئی ایسا مسلمان انڈسٹریلسٹ نہیں تھا بیفور 1947. ایک آدھی بینکنگ فیملی ضرور تھی, بٹ ریئلی جو مسلمان تھے وہ زیادہ تر ٹریڈرز تھے, اور وہ بھی جو ہے سب سے بڑے لیول کے ٹریڈرز نہیں تھے, مڈ لیول اپر مڈل لیول کے وہ ٹریڈرز تھے. ساری جو انڈسٹری تھی, کامرس تھی, مینوفیکچرنگ تھی, ایون جو سروسز تھیں, وہ زیادہ تر نان مسلمز کے ہاتھوں میں تھیں. تو جب وہ بہت سارے پاکستان سے اٹھ کے چلے گئے تو ایک ویکیوم پیدا ہوا, انہوں نے اپنی جائیداد بھی ادھر چھوڑ دی ان مینی کیسز, اور اس جائیداد کو اسٹیٹ نے ٹیک اوور کر لیا, اور پھر اسٹیٹ نے اس کو جب ری ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کیا تو وہاں سے پھر سب سے پہلے جو پاکستانی بڑے جو فارچونز ہیں وہ بننا شروع ہوئے. سو دیٹ پروسیس واز ون وچ واز پرابلمیٹک, اور اس میں جو ہے آپ کی جو بزنس ایلیٹ اور انڈسٹریل ایلیٹ جو ہے پاکستان کی, وہ لارجلی اس پروسیس کے تھرو پھر ایمرج کرتی ہے. اور اسی پروسیس اور جو اسی اسپیچ کا میں آپ کو ایک اور ایکسرپٹ سناتا ہوں, وچ از انٹرسٹنگ بیکاز اٹ ٹائز ان ٹو واٹ یو جسٹ سیڈ. Along with many other things good and bad has arrived this great evil, the evil of nepotism and jobbery. This evil must be crushed relentlessly. I want to make it quite clear that I shall never tolerate any kind of jobbery, nepotism or any influence directly or indirectly brought to bear upon me. یہ قائد اعظم کی اسپیچ ہے, سیم اسپیچ جس کی ہم بات کریں. نیپوٹزم, جابری, یا اس کا جو اپوزٹ ہوگا پاکستان میں اگر ہو کبھی تو وہ ہو میرٹ بیسڈ یا میرٹوکریسی. جی, میرٹوکریسی کا تو یہاں پہ نام و نشان نہیں ہے نا. یہ تو چلیں, آئی ڈونٹ تھنک دیر از ایون این آرگیومنٹ ہیئر. اگر آپ پولیٹیکل فیملیز دیکھ لیں تو ڈائنیسٹیز ہیں, اگر آپ
from sports to business, get a job in this country in the government without a reference, get a job in this country anywhere without a reference, without jobbery or nepotism or some sort of contacts and connections. آپ سے نادرا کا کارڈ نہیں بنے گا without these things. تو یہ اتنی stern words تھے in 1947. Can I assume that جو first few governments یا first few people that were formed at that time did not live true to Jinnah's word, or was this something that is just part of our culture? دیکھیں اس میں کچھ چیزیں سمجھنے کی ہیں ان دا سینس کہ جناح جو خود تھے وہ ہمارے معاشرے کے حساب سے ایک بالکل جو ہے انوملی تھے. وہ ایک سیلف میڈ ملینئر تھے اپنی وکالت کے بیسس پر. ان کے پاس کوئی جاگیر کوئی روایتی جو ہے عہدہ یا جو ہے اسٹینڈنگ سوسائٹی میں نہیں تھی. انہوں نے اپنے پورے کریئر میں کوئی ٹائٹل یا آنر بھی نہیں ایکسیپٹ کیا کسی سے بھی. ہی واز جسٹ پلین مسٹر جناح ٹل ہی بیکیم قائد اعظم. سو یہ جو ایک چیز ہے کہ ان کے جو ویلیوز تھے اور ان کی جو سوچ تھی ان چیزوں کے بارے میں، وہ ان کے جو باقی لوگ تھے مسلم لیگ میں اور بھی جماعتوں میں، وہ اس کو شاید سمجھنے کے قابل نہیں تھے. essentially they were not evolved enough in their thinking. So جناح کا یہ کہنا کہ جی نیپوٹزم اور جابری جو ہے نہیں ہونی چاہیے، تو دی فیکٹ از کہ ہندوستان میں بیفور انڈیپینڈنس از ویل آفٹر انڈیپینڈنس ٹو، آپ سیاست میں جاتے ہی اس وجہ سے تھے کہ آپ نے اپنے لوگوں کو نوکریاں دلوانی ہیں، آپ نے اپنے جو ہے کیسز جو ہیں ان کو ریزالو کروانا ہے، آپ نے تھانہ کچہری کی سیاست کرنی ہے اپنے دشمنوں کے ساتھ، آپ نے جو ہے کوئی نہ کوئی فائدہ اپنے لیے نکالنا ہے اور اپنے خاندان کے لیے نکالنا ہے. سو ہمارا جو ایک جو کلچر آف پاور ہے بیسکلی، وہ تو بالکل اور ہی قسم کا تھا compared to what Jinnah's understanding of the state was. So this expression of his basically shows you کہ اگر وہ presidential address کر رہے ہیں constituent assembly میں on the 11th of August، تو شاید اس constituent assembly میں بھی جو ہے 80% of the members would not be able to understand this point، کہ کیونکہ ان کے لیے سیاست میں اس کا مقصد ہی یہی ہے. ورنہ وائی وڈ یو گو انٹو پالیٹکس اگر آپ نے اپنی فیملی کو فائدہ نہیں پہنچانا ہے. یو سی آئی مین ہمارے آپ اس کو ایک بزنس کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. ان اے وے اٹ از اے بزنس، اٹ از کہ آپ اپنا پیٹرنیج نیٹ ورک بنائیں گے، اپنی چودراہٹ دکھائیں گے، آپ جو ہے کلائنٹلیج جو ہے اپنی ڈیولپ کریں گے، آپ فیورز کریں گے، سفارش کریں گے. یہی مقصد ہے کہ سیاست میں جانے کا اور الیکٹ ہونے کا یا کسی اور جو ہے امپورٹنٹ آفس میں آنے کا. اور کیا اس کا مقصد ہو سکتا ہے؟ سو یو سی دا پرابلم از کہ جناح واز اے پوسٹ انلائٹنمنٹ انڈیویژول لیڈنگ اے پری انلائٹنمنٹ پیپل. سو وہ جو ڈسکنیکٹ ہے بٹوین ہز تھنکنگ اینڈ ہز ویلیوز اور دی ویلیوز آف دی پیپل دیٹ آر ہز فالوورز، وہ بہت بڑا ہے. اور آپ نے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا، اینڈ دس از ایکچولی اگین فٹس ویری ویل انٹو واٹ مائی نیکسٹ کانورسیشن وتھ یو از اباؤٹ. ایک ڈسکنیکٹ جو سب سے بڑا آتا ہے از کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کیا ایگزیکٹلی. جناح اس پرٹیکولر اسپیچ کی میں آپ کو بات کرتا ہوں، اور بہت ساری کرٹیسزم یہ بھی ہوتی ہے کہ دا لبرلز پوائنٹ ٹو سرٹن اسپیچز اینڈ دی کنزرویٹیوز پوائنٹ ٹو ادر اسپیچز. The conversation on religion has to obviously be something we talk about. So let me read you the
excerpt again from the same speech. No power can hold another nation, and especially a nation of 400 million souls in subjection. Nobody could have conquered you, and even if it had happened, nobody could have continued its hold on you for any length of time but for this. Therefore, we must learn a lesson from this. You are free to go to your temples, you are free to go to your mosques or to any other places of worship in this state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed that has nothing to do with the business of the state. اگر ہم کٹ ٹو 2024 کریں, دیٹ از دی لیسٹ ٹرو تھنگ مے بی ان پاکستان. پاکستان میں اگر آپ ایک پنجابی سنی میل ان این اربن ایریا ہیں تو یو ہیو ریلیٹیو چانسز آف, وہ جو نہیں کہتے وائٹ سپریمیسی ہوتی ہے باہر, یہاں پہ تو دیر از اے کلیئر فرگیٹ وتھ نان مسلمس. میں تو آئی ووڈ آرگیو ود ان دا فیکشنز آف, اور یو نو whatever you want to call the Sunni Shia debate or whatever you want to call the Ahmadi debate, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو ورڈز ہیں, اب can be argued with other excerpts from Jinnah's speeches, but یہ جو ورڈز ہیں clear as day is saying that this has nothing to do with the business of the state. Was that what was intended or was that just this particular speech on this particular day? دیکھیں اس کے بعد بھی جو ہے قائد اعظم نے ایکسپلسٹلی رول آؤٹ کیا کہ پاکستان میں کسی بھی قسم کی تھیوکریسی جو ہے بنے گی. اور تھیوکریسی کا مطلب کیا ہوگا؟ بائی تھیوکریسی ہی کلیئرلی اسٹیٹڈ کہ آپ کے ہاں کوئی اس طرح کی حکومت نہیں ہوگی جہاں پر پریسٹس آن اے ڈیوائن مشن, ٹو پیرافریز ہز کوٹ, آپ کے اوپر حکمرانی کریں گے. اور یہ بھی انہوں نے بات جو ہے کلیئر کی تھی کہ جو پاکستان موومنٹ تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے مسلمانوں کو جس حد تک ہو سکے سوورن پاور واپس دینی ہے تاکہ وہ ایک ایسا معاشرہ بنائیں جو جدید دور میں مقابلہ کر سکے پوری دنیا کا. That the goal of Pakistan is to create a society capable of rising to the level of contemporary civilization. And in his letters to different people and his speeches and statements, یہ چیز بار بار آتی ہے کہ that essentially Pakistan is a modernizing project. That is what it is. And یہی وجہ ہے کہ جو بہت سارے کنزرویٹیوز تھے اور زیادہ ریلیجیسلی مائنڈیڈ انڈیویجولس تھے, وہ پاکستان موومنٹ کی مخالفت کرتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جناح جیسا آدمی جو ہے وہ مسلمانوں کا اس طرح کا لیڈر بننے کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا. مگر جو مسلمان الیکٹریٹ تھی ان کی یہ وزڈم تھی کہ نہیں, یہ بالکل جو ہے ہمارے لیڈر بن سکتے ہیں, کیونکہ اور کسی میں اتنی انٹیگریٹی نہیں ہے, اتنی اسٹینڈنگ نہیں ہے کہ وہ انگریزوں کے ساتھ نیگوشیٹ کریں جب ان کا راج جو ہے یہاں پر ختم ہو رہا ہے, تاکہ مسلمانوں کے پاس کچھ تو ہاتھ میں آئے آفٹر دی برٹش لیو. سو آئی تھنک کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت کلیئر ہیں. آف کورس جو برٹش انڈین اسٹیٹ تھی وہ آلریڈی ایک سیکولر اسٹیٹ تھی, ان دا سینس کہ اس کا کوئی آفیشیل ریلیجن نہیں تھا اور اس کا جو کرمنل لا تھا وہ سب کے لیے برابر تھا. بٹ اس میں بھی جو ہے دیر واز فلیکسیبلٹی کہ جو مختلف کمیونٹیز تھیں ساؤتھ ایشیا میں, اگر وہ کرنا چاہیں تو اپنی جو سول لائف ہے اور سوشل لائف ہے وہ اپنے رسپیکٹیو مذہب یا دین کے مطابق ریگولیٹ کر سکتی تھیں, ایز لانگ ایز اٹ ڈڈ ناٹ افیکٹ اینی بڈی ایلس. سو دیٹ از آئی تھنک دا کائنڈ آف اسٹیٹ جناح ہیڈ ان مائنڈ, کہ سارٹ آف واٹ یو مائٹ تھنک آف ایز اے سافٹ سیکولر اسٹیٹ, ناٹ لائک لیٹ سے کیمالسٹ ٹرکی جہاں پر ریاست جو ہے زبردستی جو ہے ریلیجیس انسٹیٹیوشنس کو یا ریلیجیس پریکٹسز کو سپریس کرنے کی کوشش کر رہی ہے. بٹ اسینشلی یہ اسٹیٹ جہاں پر ریلیجیس پلورلزم ہو, جہاں پر ریاست جو ہے یہ انشور کرے
کہ کوئی بھی شہری جو ہے وہ اپنا ریلیجس پریکٹس پیسفلی کر سکے، اور اگر کوئی بھی شہری جو ہے کسی اور پر ظلم کرے مذہب کے نام پہ، تو ریاست پھر اس کو روکے اور یہ انشور کرے کہ ہر ایک کے پاس وہی ریلیجس فریڈم ہے جو دوسرے کے پاس ہے، یعنی کہ سارے جو ہیں لوگ ان کے پاس وہی ایگزیکٹ سیم لیول آف ریلیجس فریڈم ہونی چاہیے. اور وہ آبویسلی صرف تب ہو سکتی ہے جب سٹیزن شپ جو ہے ایک ریاست کی وہ نان ریلیجس بیسس پر ہو. سو آئی تھنک دیٹ از دی ٹائپ آف سیکولرزم دیٹ ہی ہیڈ ان مائنڈ. اینڈ فرام دس اسپیچ یو کین آلسو گیٹ این آئیڈیا کہ شاید وہ ایک ایسی اسٹیٹ بھی چاہ رہے تھے جس کے بڑے اچھے ٹرمز ہو انڈیا سے. لیٹ می ریڈ یو این ایکسٹریکٹ, مے بی یو کین ایکسپلین دس بیٹر ٹو می. Same speech again. Now I think we should keep that in front of us as our ideal, and you will find that in the course of time Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims, not in the religious sense because that is the personal faith of each individual, but in the political sense as citizens of the state. Was a plan, or in Jinnah's ideal world, were we thinking of a world jahan Pakistan or India ریلیجسلی الگ ہوئے ہوں لیکن ٹرمز اچھے مینٹین کریں؟ پاکستان آج دیکھیں دے آر بوتھ ایز ریڈیکلی ریلیجس ایز ایور. تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہندوز سیز ٹو بی ہندوز اینڈ مسلمز سیز ٹو بی مسلمز. آپ نے ایک بات ابھی تھوڑی دیر پہلے کی کہ جناح کی آئیڈیل شاید ور ٹو فار اہیڈ آف اٹس ٹائم. why didn't this pan out? why are مطلب پاکستان میں really matters کہ آپ کا کیا ریلیجن ہے, انڈیا میں really matters کہ آپ کا کیا ریلیجن ہے, یہ کم نہیں زیادہ بڑھ گیا اوور دا ایئرز آئی فیل. اچھا, اس کے آئی تھنک اس کے پیچھے جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں اسٹارٹنگ ود دی مسلم لیگ اٹ سیلف, انہوں نے آزادی کے بعد ریلیجن کا استعمال کیا اپنی سیاست کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے, اور اس سے جو ہے آپ کا جو ایک انٹرنل ڈسکورس ہے وہ سکیو ہو گیا ان فیور آف ریلیجیوسٹی. ہندوستان میں یہ ہوا کہ جو ان کی سیکولر نیشنلسٹ انڈین نیشنل کانگریس تھی, اس نے جو ہے پہلے رفلی 45 ایئرز حکومت کیے آن انڈیا وتھ جسٹ اے اسمال انٹرپشن. اور اس پیریڈ میں ہندوستان کی جو سوشل اور اکنامک پرفارمنس ہے وہ بہت جو ہے بری رہی کمپیئر ٹو مینی ادر کنٹریز. سو بیکاز آف دیٹ ہندوستان میں جو ان کی ایک سیکولر ایلیٹ تھی, پولیٹیکل ایلیٹ تھی, جو بڑے سالوں سے حکومت انہوں نے سنبھالی ہوئی تھی, وہ ڈسکریڈٹ ہو گئے ان دا سینس کہ یہ لوگ جو ہیں اتنے سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہندوستان جو ہے ابھی بھی جو ہے ایک غریب ملک ہے, یہاں پہ انڈسٹریل ریولیوشن نہیں ہو پائی, یہاں پر اس طرح سے اکنامک گروتھ نہیں ہو پائی, ویلتھ نہیں آ پائی. سو دیٹ از سم تھنگ وچ آلسو ہیز این امپیکٹ ان ٹرمز آف انڈیا. پاکستان میں آف کورس جو آپ کی سارٹ آف لیٹ سے سوڈو ماڈرنسٹ کہہ دیں ایلیٹ ہے, اس کی بھی جو پرفارمنس ہے وہ کوئی خاص اچھی نہیں ہے کسی بھی انڈیکیٹر پر. سو جب آپ کی جو ورلڈلی پرفارمنس ہے اتنی کمزور ہوتی ہے تو پھر آپ لوگوں کو آئیڈینٹی کے بنیاد پہ موبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ اگر آپ لوگوں کو کنونس کر لیں کہ آپ کو مجھے ووٹ اس لیے دینا چاہیے کیونکہ میری اور آپ کی آئیڈینٹی ملتی ہے, ناٹ آن دی بیسس آف کہ میری پرفارمنس کیا ہے آپ کے لیے, کہ میں نے آپ کے لیے ایکچولی کیا سروس جو ہے پرووائڈ کی ہے جس سے آپ کی زندگی بہتر ہوئی ہے, جس سے آپ کی زندگی میں ڈگنیٹی زیادہ آئی ہے, جس میں آپ کی جو آمدنی بڑھی ہے. تو پھر آپ کا سارا سیاست کا جو ڈائنامک ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. سو آئی تھنک in both India and Pakistan,
you have a problem of underperforming elites, and those underperforming elites have reached out to religion as a kind of a legitimizing crutch. But when they do that, उससे जो है उनकी माशरे में और इंस्टेबिलिटी और इंतहा पसंदी पैदा हो जाती है. تو ایک آپ سمجھے نیگیٹو فیڈ بیک لوپ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہر جو ہے 5-6 سال بعد آپ کو لگتا ہے کہ اب ہمیں زیادہ کنسیشنز کرنی پڑیں گی اس کنزرویٹو ریلیجس یا کمیونل سینٹیمنٹ کو اپنے آپ کو جو ہے افلوٹ رکھنے کے لیے ایٹ اے پولیٹیکل لیول. اچھا, اب I'm going to go into a speech that's not on the 11th of August 1947. یہ آپ نے بھی اس پہ ریسرچ کیا ہوا ہے. This is the 14th of June 1948 while addressing officers at the Staff College in Quetta. ٹھیک ہے, this is about the armed forces. This is obviously Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. I have no doubt in my mind from what I have seen and from what I have gathered that the spirit of the army is splendid. The morale is very high, and what is very encouraging is that every officer and soldier, no matter what race or community to which he belongs, is working as a true Pakistani. If you all continue in that spirit and work as comrades, as true Pakistanis, selflessly, Pakistan has nothing to fear. One thing more. I am persuaded to say this because during my talks with one or two very high-ranking officers, I discovered that they did not know the implications of the oath taken by the troops of Pakistan. Of course, an oath is only a matter of form, but what is more important is the true spirit and the heart. Conversation oath کی جو ہو رہی تھی is on the role of the military and کہاں پہ ان کا رول ختم ہوتا ہے اور کہاں پہ وہ رول sort of divide ہوتا ہے, جو obviously is a hot topic today as well in East and West Pakistan. تو what was the initial relationship of Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah with the army? یہ 1948 کی بات ہے. And what was where does the stronghold of the army continue or grow into what is now referred to as the establishment? جو ہندوستان اور پاکستان دونوں تھے, انہوں نے انگریزوں کے راج سے سویلین سپریمیسی انہیرٹ کی. تو اگر آپ یہ سوچیں کہ ہمارے تاریخ میں انگریزوں سے آنے سے پہلے جتنی بھی ریاستیں ہوتی تھیں وہ عسکری ریاستیں ہوتی تھیں. they were military states ruled by their armies. so civilian supremacy جو ہے ہمارے کانٹیکسٹ میں وہ ایک کولونیل امپلانٹ ہے. ہندوستان میں وہ امپلانٹ جو ہے آزادی کے بعد انہوں نے سکسیزفلی انٹیگریٹ کر لیا اپنے کانسٹیٹیوشنل سسٹم میں, اور وہ امپلانٹ جو ہے پاکستان میں اس طرح سے نہیں ہم انٹیگریٹ کر پائے. پاکستان کا جو ایک جینیون مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان آفیسرز جو تھے وہ بہت کم تھے آف دی میڈیم اینڈ سینئر رینکس. تو جو ہماری حکومت تھی آفٹر انڈیپینڈنس, انہوں نے ایک پالیسی بنائی جس کو وہ کہتے تھے نیشنلائزیشن آف دی آرمڈ فورسز, جس کا مقصد یہ تھا کہ تیزی سے جو انگریز آفیسرز ہیں اور جو ویکنسیز ہیں وہ ہم فل کریں وتھ پاکستانی آفیسرز. اور اس پالیسی کا جو آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ جنوری 1951 تک جو آرمی جو ہے وہ پوری طرح جو ہے پاکستانی ہو جائے گی. تو جتنے بھی انگریز آفیسرز ہیں اور جتنے بھی ویکنسیز ہیں وہ ہم پاکستانی آفیسر سے فل کر لیں گے. مسئلہ یہ تھا کہ یہ کرنے کے لیے جو ہماری پرائم منسٹر اور ڈیفنس منسٹر بھی تھے لیاقت علی خان, وہ چیئر کرتے تھے ڈیفنس کمیٹی آف دی کیبنٹ کو, ان کو جو ہے اسینشلی پولیٹیکل ڈیسیژنز لینے پڑے ریگارڈنگ دی پروموشن آف ملٹری آفیسرس. اور نیچرلی جن کی پروموشن ہو جاتی تھی اس دور میں, ریپڈ پروموشنز ہو رہی تھیں, تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو شاید بڑے لائق اور قابل ہوں گے تو اس لیے ہماری پروموشن ہوئی ہے,
اور جن کی پروموشن اس طرح نہیں ہوتی تھی وہ پھر گریوینس ہولڈ کرتے تھے کہ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں یہ ہمارے انٹرنل افیئرز میں مداخلت کر رہے ہیں. تو جو انگریزوں کی پرانی پالیسی تھی کہ آرمڈ فورسز جو ہے وہ انسولیٹ ہم نے ان کو رکھنا ہے فرام دی پولیٹیکل سسٹم, وہ پاکستان نے ان دی ارلی ایئرز ختم کر دیا. اور اس کی وجہ سے جو فوج میں لوگ اوپر آئے, پیپل لائک ایوب خان, اور جو اوپر نہیں آئے لائک جنرل اکبر, دے آل ہیڈ دس ان دیئر مائنڈ کہ ہم جو ہیں ملک کی سیاست کے بارے میں بھی جو ہے سوچ رکھ سکتے ہیں. سو دیٹ جو ایک ٹریڈیشن تھی برٹش انڈین آرمی کی کہ آپ کا جو ہائی کمانڈ ہے اور جنرلی آفیسرز ہیں وہ اے پولیٹیکل ہیں وین اٹ کمز ٹو دی افیئرز آف دی اسٹیٹ, وہ ہم نے جو ہے ختم کر دی ان پہلے 3-4 سالوں میں. سو اس کے بعد جو ہماری مسلم لیگ تھی انہوں نے جو ہے کریڈیبل الیکشن مشینری نہیں بنائی, وہ سول سرونٹس پہ ڈپینڈنٹ ہو گئے پروونشل لیول پہ الیکشنز جیتنے کے لیے. سو رزلٹ واز کہ 1952-53 تک جو سول سروس تھی اور فوج تھی اور کچھ ججز بھی تھے جو بعد میں ان کے ساتھ مل گئے لائک جسٹس منیر اینڈ ادرز, وہ یہ سمجھنے لگے کہ بھئی ہم ان سیاستدانوں کو یا فارغ کرتے ہیں یا ان کو ہم اپنی جو ہے بی ٹیم بنا لیتے ہیں اور ہم فیصلے کریں گے ملک کے بارے میں ان دی سپریم نیشنل انٹرسٹ, اور جو سیاستدان ہیں وہ پھر ہماری مرضی کے مطابق جو ہے ہم ان کی پرائم منسٹر ان کو بنائیں گے, گرائیں گے, فارغ کر دیں گے, روٹیٹ کرتے رہیں گے, تاکہ ایک فار شوئنگ پرپسز جو ہے ایک سرکس لگی رہے. بٹ جو ایکچوئل جو اختیار ہے, جو اسٹیٹ کا پاور ہے, وہ پھر لیٹ سے 10-15 اسینشلی ان اکاؤنٹیبل سول سرونٹس اور ملٹری آفیسرس کے ہاتھ میں آ جائے گا. سو دس از واٹ ہیپنس ٹو پاکستان بائی 1953 جب خواجہ ناظم الدین کو گورنر جنرل غلام محمد with the support of the armed forces ان کو ڈسمس کر دیتے ہیں, اینڈ دین محمد علی بوگرا از brought in, اور وہ شاید ہمارے پہلے جو ہے ہائیبرڈ ریجیم کے پرائم منسٹر بن جاتے ہیں. اس کے بعد ہائیبرڈ ہی موسٹلی اور اس کے بعد جو ہے اٹس وی آر کاٹ ان اے لوپ بیسکلی. اور آپ نے سول سروس کی بات کی, لیٹ می ریڈ یو one final excerpt. This is on a speech on the 11th of March 1913. آپ نے بات کی سول سروس کی, آپ نے بات کی میرٹوکریسی کی. This is Jinnah again. The system, in my opinion, is the best that can be thought to test the fitness of men who are to be placed in different branches of the service. A man who passes the comparative test must be ordinarily a man above the average abilities and character, though it may not be perfect, and it certainly is not free from shortcomings and defects, which are more matters of details. اس میں سول سروس کی بات ہو رہی ہے, لیکن میں آپ سے ایک جنرل وائڈر کوشچن پوچھنا چاہ رہا ہوں. ایک کرٹیسزم ہوتی ہے جناح صاحب پہ کہ the critics assume that even though he had decent ideals, اسٹیپ بائی اسٹیپ پلان نہیں تھا. تو آپ نے مجھے بتا دیا کہ A to B جانا ہے, لیکن آپ نے مجھے زیادہ کانکریٹ اسٹیپس دے سکتے تھے ٹو گیٹ فرام A to B. One, do you agree with that analogy that certain critics have? اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آئیڈیلز اور فنڈامنٹلز صحیح تھے تو اٹس ایدر اے کویشچن آف ناٹ انف. فیلئر تھا ایگزیکیوشن میں. اب ایگزیکیوشن کی فیلئر میں کیا وجوہات کین بی ایٹریبیوٹیڈ ٹو the founding fathers of Pakistan, and kya attributes are just bad governance that followed? دیکھیں, اگر آپ بات کرتے ہیں میرٹوکریسی کی, تو آئی تھنک دیٹ اسپیچ ڈیل اسپیسیفکلی ود دی سول سروس.
مگر میریٹوکریسی جو ہے وہ آپ کو ہر شعبے میں چاہیے. اٹس ناٹ جسٹ اے کویسچن کہ جی ایک ہی جگہ آپ کو چاہیے. اور جو میریٹوکریسی کے پیچھے سوچ ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو فیکٹرز ادر دین کمپٹنس پہ لگاتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے سب کا نقصان کریں گے, ملک کا بھی نقصان کریں گے, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کا کوئی اس سے فائدہ لانگ ٹرم نہیں ہوگا. سو آپ کے اپنے جو ہے انٹرسٹ میں ہیں, اگر آپ لیڈر ہیں, کہ آپ سب سے قابل لوگوں کو لگائیں, وٹ ایور دی سیکٹر مائٹ بی. بٹ دین دا کویسچن arises کہ ہاؤ ڈو یو ڈٹرمن دی کمپٹنس آف somebody. ٹھیک. سو فار جنا ایک کمپیریٹیو ریکروٹمنٹ اور ایک کمپیریٹیو ایگزام اس پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو اپنی جگہ پر پرابلمیٹک بھی ہو سکتا ہے, اس میں خامیاں بھی ضرور ہوں گی, بٹ اس سے بہتر کوئی ہمارے پاس چیز نہیں ہے لوگوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. آج بھی ٹیسٹ ہوتا ہے, اور آج بھی جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے, اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو زیادہ بڑے لیول پہ جو ہے آپ کو کرنی چاہیے. سو میریٹوکریسی از ناٹ جسٹ ان سول سروس, آپ کے ایجوکیشن میں بھی ہونی چاہیے, آپ کے ہیلتھ میں بھی ہونی چاہیے, ہر جگہ ہونی چاہیے. اب یہ جو آئیڈیل ہے یہ اوبویسلی ایک ایسا آئیڈیل ہے جو شاید لوگ اس سے اوپنلی ڈس ایگری نہ کریں, بٹ جب کمپٹیشن ہوتا ہے تو ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ جیتے, یا ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہے اوپر آئیں. سو میریٹوکریسی جو ہے وہ آئیڈینٹی کو ان اے سینس کانٹرڈکٹ کرتا ہے, ایک ٹینشن پیدا کرتا ہے وتھ آئیڈینٹی. سو اگر آپ کی سیاست جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی آئیڈینٹی کو ایکسپلائٹ یا ایگریویٹ کرنے کے اوپر بیس کرے گی, تو پھر آپ کے لیے جو میریٹوکریسی جو ہے وہ ایک جو ہے دشمن بن جائے گا. تو اب پاکستان میں اگر آپ لیٹ سے دیکھیں تو ہمارے کچھ ایسے صوبے ہیں جو اپنی پروونشل پبلک سروس ایگزامینیشنز جو ہیں وہ ریگولرلی نہیں کنڈکٹ کر پاتے. اتنا برا حال ہو گیا ہے. ایون جو ہمارا سی ایس ایس کا امتحان ہے بالکل وہ ایک ایسا سارٹ آف آؤٹ موڈڈ سا ٹیسٹ ہو گیا ہے, اینڈ جو ایون اس کا انٹرویو ہوتا ہے, جس طرح کے وہ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں فرام دی کینڈیڈیٹس, دے آر ناٹ ریئلی کویسچنز جو یو وڈ ایکسپیکٹ کہ جی کوئی ماڈرن اسٹیٹ میں کوئی پوچھے گا. آئی ریممبر کہ فیس بک پہ جو ہے انہوں نے اسٹریم کیا ہوا تھا اپنا انٹرویو, آئی تھنک دس واز فیڈرل پبلک سروس کمیشن. تو وہ کینڈیڈیٹ سے اس طرح کے سوال پوچھ رہے تھے کہ پاکستان کی جو سیل ہے اس میں جو مختلف کراپس ہیں وہ کیا ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے. اب اس طرح کے ٹریویا کویسچنز جو ہیں ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ, آئی مین یو نو اف یو آر ڈوئنگ دیٹ, بٹ اگر آپ کسی کا انٹرویو لے رہے ہیں فار این ایگزیکٹو پوزیشن, فار اے لیڈرشپ پوزیشن, آپ کو ان سے انالیٹیکل سوال پوچھنا چاہیے, ان کی پرابلم سالونگ ایبلٹی ایڈریس کرنی چاہیے. جو آپ کے پاس وقت ہے آپ ان کے ساتھ جو ہے کوئی ٹریویا کا گیم تو نہیں کھیل رہے کہ what difference does it make if the candidate knows what the four crops or the other symbols or what this or that, it's irrelevant basically to the job. اور رٹا مار کے آپ نے اگر ایک چیز سیکھ بھی لی ہے اس چیز کی ویلیو کیا ہے. ایگزیکٹلی. سو آئی تھنک یہ ہم نے جو ہے بہت حد تک اپنا یہ جو ہے اسکوپ جو ہے آف ایپلیکیشن آف میرٹ کو اس طرح ہم نے ایکسپینڈ نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا. باقی جو ہے جہاں تک گیم پلان کی بات ہے, دی فیکٹ از دیٹ جناح اونلی لیوڈ 13 months into Pakistan's existence.
ان 13 مہینوں میں سے 4-5 مہینے وہ کافی بیمار بھی رہے. ان کا سارا فوکس جو تھا وہ پاکستان کی اسٹیٹ کو ایک شکل دینا تھا کہ یہ اسٹیٹ جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ بچ جائے. سو ان کی ساری انرجی جو تھی وہ اس اسٹیٹ کی سروائیول کو انشور کرنے کے لیے ڈیووٹیڈ تھی. انفارچونیٹلی جو ان کے سکسیسرز تھے جن کے پاس ایک لحاظ سے تھوڑی سی اسٹیبلٹی آ گئی تھی آفٹر 1948-49، انہوں نے شاید ٹھیک طریقے سے نہیں سوچا کہ اوکے وی ناؤ ہیو اے اسٹیٹ، اور یہ اسٹیٹ بچ بھی گیا ہے تھینکس ٹو پارٹلی جناز اون لیڈرشپ. ناؤ ہاؤ ڈو وی ڈیلیور on the movement for a prosperous, industrialized, developed Pakistan. وہاں پر پھر جو ہے انفارچونیٹلی ہماری جو سوچ تھی اور ہماری جو ایکسیکیوشن تھی دیٹ لیفٹ اے لاٹ ٹو بی ڈیزائرڈ. انفارچونیٹلی اگر آپ صرف وہ 11 اگست والی اسپیچ لے کے آج آئی بلیو سنا دیں کسی کو تو ان کو لگے گا کہ آج 2024 کی پاکستان کی بات ہو رہی ہے. اور اوریجنلی میرا پلان یہ تھا آپ سے پوچھنے کا کہ اس کا سلوشن کیا ہے، اور پھر ہم وہی ایک کانورسیشن واپس کرتے ہیں. اور میں آپ کو زیادہ اور ٹائم دوں گا، یہ میرا آخری سوال ہی ہے آپ سے کہ میں آپ سے پوچھ سکتا تھا کہ ایگزیکیوشن اب ہم کیا کر سکتے ہیں، واٹ نیڈس ٹو بی چینجڈ. آئی تھنک لک دیر از اے گڈ آئیڈیا. ابھی ہم آف ایئر بھی ڈسکس کر رہے تھے، سب کو آئیڈیا ہے کہ جی چینج کیا کرنا ہے، اٹس جسٹ اے کویسچن آف ہاؤ. میں آپ سے زیادہ ایک اور فلسافیکل ڈبیٹ کر رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے. عزیر یونس واز آن دا پوڈ کاسٹ ابھی ریسنٹلی اینڈ ہی مینشنڈ اے ورلڈ یا ایک کانسیپٹ کہ یار یہ ابھی آج ہم نے بات کی سول سروس کی، فوج کی، بہت ساری ڈفرینٹ جو میک اپ اسٹیٹ، جو ڈفرینٹ آپ کے اینٹیٹیز ہوتی ہیں. دنیا بدلتی جا رہی ہے اینڈ عزیر یونس میڈ دس پوائنٹ اینڈ آئی فاؤنڈ اٹ ریئلی انٹریگنگ. تو میں نے کہا میں آپ سے بھی ڈسکس کروں کہ what happens if I can make my own energy and I can have my own water and I work on the internet and I make money in 4 different countries, not in Pakistan. کیا مجھے پھر بھی وہ ٹیکس دینا ضروری ہے؟ کیا مجھے پھر بھی وہ فوج کی ضرورت ہے؟ یا کین آئی فار اے سیکنڈ امیجن. اور اگر آپ دنیا دیکھیں، میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، تو دنیا مور اینڈ مور فرام ٹرمپ ٹو all over the world, what you are seeing is a rejection of the old, a rejection of the state, a rejection of the norms. یہ کیوں ہو رہا ہے یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ can you imagine a world where جو کانسیپٹ ہمارے لیے نیشن اسٹیٹ ہے، جس طرح فار ایگزامپل انڈسٹریل ریولیوشن آئی تو مونارکیز کی ویلیو گری، اسی طریقے سے یہ جو ٹیکنالوجیکل ریولیوشن ابھی آ رہی ہے ہمارے سامنے وتھ ٹیکنالوجی، اے آئی، نیو ٹیکنالوجیز کمنگ آؤٹ، انٹرنیٹ، آل آف دیٹ، کہ نیشن اسٹیٹ ہی کچھ اور ہو، ناٹ کہ پاکستان کچھ اور ہو. دنیا میں اسٹیٹس کی ریلیونس، ویلیو، جس طرح مونارکیز کی ریلیونس اور ویلیو شاید ڈیمینش ہو کے کچھ اور بن جائے. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ سوشل کانٹریکٹ ری نیگوشیٹ ہو سکتا ہے بٹوین اے گورنمنٹ اینڈ اٹس پیپل؟ دیکھیے آئی تھنک کہ جب آپ کسی بھی دور کو دیکھیں تو اس دور میں جو ایک ڈومیننٹ نیریٹو ہوتا ہے یا ایک کنفیگریشن ہوتی ہے، تو ہمیشہ ایسے لگتا ہے کہ یہی ڈومیننٹ نیریٹو جو ہے پریویل کرے گا. بٹ ایز یو پوائنٹڈ آؤٹ کہ چینج بھی آ جاتی ہے اور ویری آفن سڈنلی آ جاتی ہے، انپریڈکٹیبلی آ جاتی ہے. 1996 میں ایک جاپنیز پولیٹیکل فلاسفر، ان کا نام ہے تناکا اکیہیکو، انہوں نے ایک کتاب لکھی دی نیو مڈل ایجز، اور اس میں انہوں نے یہ ایکسپلین کیا کہ جیسے کہ دنیا اب 21ویں صدی کی طرف بڑھے گی تو ہماری جو ریئلٹی ہے اور ہماری جو اکانومی ہے اور سوسائٹی ہے وہ فریگمنٹ کرنا شروع کر دے گی. جس طرح کہ ایک زمانے میں بیفور دی ماڈرن ورلڈ
آپ کے پاس ملٹیپل لائلٹیز، ملٹیپل نیٹورکس ہوتے تھے، اور ان میں سے کچھ نیٹورکس ٹرانس ریجنل یا ٹرانس نیشنل بھی ہو سکتے تھے، کچھ نیٹورکس ایڈیولوجیکل یا ریلیجس بھی ہو سکتے تھے، اور کچھ نیٹورکس لوکل بھی ہو سکتے تھے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ بیسکلی جو اسٹیٹ کے لیے کنٹرول مینٹین کرنا، جس طریقے سے ایک زمانے میں 20th سینچری میں ایک جو کلاسیکل ماڈل ہے سینٹرلائزڈ انڈسٹریل اسٹیٹ کا، وہ اب جو ہے زیادہ دیر تک کامیاب نہیں ہو سکے گا. بٹ آف کورس اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ اسٹیٹ جو ہے مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا، بٹ اس کا یہ ضرور مطلب ہے کہ اسٹیٹ کو پھر مختلف نیٹ ورک کے ساتھ کمپیٹ کرنا پڑے گا ریسورسز کے لیے، لائلٹی کے لیے، باقی چیزوں کے لیے. پاکستان میں ہم یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ اگزامپل دیکھ رہے ہیں کہ مور اینڈ مور پیپل جو ہے وہ سولر پاور لگا رہے ہیں، اور جیسے کہ لوگ جو ہے سولر پاور لگا رہے ہیں، جس میں رورل ہاؤس ہولڈز بھی ہیں اور اربن ہاؤس ہولڈز بھی ہیں، تو جو آن گریڈ یوزیج ہے آف دی الیکٹریسٹی، اس کا ڈیمانڈ جو ہے کم ہو رہا ہے، اور کیونکہ اس کا ڈیمانڈ کم ہو رہا ہے تو جو بل پیمنٹ ہے اگینسٹ دیٹ ڈیمانڈ وہ بھی آٹومیٹکلی کم ہو رہی ہے. سو ایک لحاظ سے آپ کا ایک ڈی سینٹرلائزڈ نیٹ ورک بن رہا ہے آپ کے ملک میں. جو اسمارٹ گورنمنٹ ہوگی وہ اس ڈی سینٹرلائز نیٹ ورک کو آپٹ کر لے گی، اور اس کے لیے کچھ رولز، ریگولیشنز اور پرنسپل سیٹ کر کے ان کو انفورس کرے گی. اور جو لیٹ اس سے اسٹوپڈ گورنمنٹ ہے وہ اس پروسیس کو روکنے کی کوشش کرے گی. وہ کوشش کرے گی کہ ہم جو ہیں لوگوں کو ڈسکریج کریں کہ وہ سولر لگائیں، یا ہم یہ کوشش کریں کہ پرانے نظام سے لوگوں کو نکلنے نہ دیں اتنی آسانی سے، سو دیٹ دے آر اسٹک آن دی گریڈ ان دیٹ سینس. سو دیٹ از اے چوائس بیسکلی دیٹ اسٹیٹ ہیز. کیونکہ دیکھیں جو ایک اسٹیٹ کی افیکٹونیس ہوتی ہے وہ بہت حد تک ڈپینڈ کرتی ہے کہ اس کے نیچے جو سوشل یا اکنامک اسٹرکچرز ہیں وہ کیا اس اسٹیٹ کی جو آبجیکٹیوز ہیں اور اس اسٹیٹ کی جو انٹرسٹس ہیں ان کے ساتھ اگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں. جب وہ اگری کرتے ہیں تو آپ ریگولیشن کے تھرو، پرسویژن کے تھرو کام چلا سکتے ہیں. جب وہ ڈس ایگری کرتے ہیں تو پھر اسٹیٹ یوزز کوئرژن. وہ جو کوئرژن ہے شاید کامیاب بھی ہو ان سم کیسز کہ آپ لیٹ سے اپنے ملک کی سولرائزیشن ڈیلے کر دیں، ٹھیک، بٹ اس کوئرژن کا جو نیٹ ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ریاست اور آپ کی سوسائٹی اور زیادہ انکمپیٹیو ہو جائے گی باقیوں کی بنسبت. سو دیٹ از اے چوائس دیٹ یو ہیو. اب پاکستان کا یہ ہے جو مجھے یعنی کہ پاکستان کے بارے میں ہمیشہ سب سے جو خوفناک چیز لگتی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہماری ایلیٹ کرپٹ ہے یا جیسی بھی ہے، یا اس میں فوج ہیں، یا اس میں جو ہے بیوروکریسی ہے یا سیاستدان ہیں. مجھے جو سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو رولنگ کلاس ہے، ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے، وہ اتنی انٹلیکچولی لیزی ہے کہ وہ کوئی بھی پرابلم کے اوپر ایپلیکیشن آف مائنڈ نہیں کرنا چاہتی. ان کا یا ایک نی جرک ریئیکشن ہوتا ہے کوئرژن استعمال کرنے کا، یا ایک کاپی پیسٹ ریئیکشن ہوتا ہے کہ ہم چلو ورلڈ بینک کی رپورٹ یا کوئی اس طرح کی چیز سے کاپی پیسٹ کر کے ہم جو ہے پاور پوائنٹ بنا کے اس طرح کی اوٹ پٹانگ پالیسی بنا دیں جو ہمارے ریئلٹی سے شاید نہیں کنیکٹ کرتی. بالکل. دیٹ از دی موسٹ فرائٹننگ تھنگ about our ruling elite and our اور اگر آپ predicament. ایون مینا ریجن کو دیکھیں in its rise, it's just simply having a good team around you. بالکل بیسک لاجک آپ نے استعمال کرنی ہے جو آپ کی پرٹیکولر کنٹری کے ساتھ چلے. اینڈ ہم ایلیٹ میں ہیں نہیں، لیکن it doesn't seem to be that
incredibly hard, it's not impossible. Unfortunately بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ ہو نہیں پا رہا. ایگزیکیوشن میں ہم ہمیشہ مار کھا گئے ہیں, whether that be today or it seems any time after 1947, and that's unfortunate. خیر سر, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ویری انٹرسٹنگ پوڈ کاسٹ. آپ کو انشاءاللہ واپس بلائیں گے. نہیں, تھینک یو سو مچ. یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ 14 اگست اور 25 دسمبر کی وجہ سے جو ہسٹورینز ہوتے ہیں ان کو الماری سے نکال کے ڈسٹ شسٹ کر کے جو ہے کوئی بلا لیتا ہے اسٹوڈیو میں پوچھنے کے لیے کہ جی کیوں جو ہے ہمارے حالات اتنے بگڑ گئے ہیں اور کیا یہی ہماری قسمت تھی. But at any rate, thank you so much for having me back on your show. Thank you so much for being on the podcast. اور انشاءاللہ 14 اگست کے علاوہ بھی آپ کو بلائیں گے. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel and we will see you for the next podcast.